الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ حلقے میں ہماری گفتگو صفت رحمت پر ہوئی تھی، اور اس میں ہم نے ان اسباب و وسائل کا ذکر کیا تھا جن پر عمل کر کے ایک مسلمان اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار بنتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ آج کے اس سلسلے کے چوتھے حلقے میں ہماری گفتگو اخلاقی اوصاف میں سے ایک ایسے وصف پر ہوگی جس وصف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے جانے جاتے تھے، اور وہ ہے امانت۔ آپ کو الصادق الامین کہہ کے بلایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخر زمانے میں امانتوں کو دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ بھی فرمایا کہ جب یہ ہم سے رخصت ہونے لگے تو پھر انتظار کرو قیامت کا۔ سب سے بڑی امانت جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت تک پہنچایا تھا، وہ ہے وحی و رسالت کی امانت۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تھا، وہ واقعہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ امانت و سچائی پر دلالت کرتا ہے کہ کفار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام تر دشمنیوں کے باوجود اپنی امانتیں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع کیا کرتے تھے۔ لہذا اللہ رب العزت نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کا حکم فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں ادا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو روک لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 5 دن اور رات مکۃ المکرمہ میں رکے اور تمام امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دیں۔ غور کرنے کا مقام ہے ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کا وقت ہے، سنگین حالات ہیں، اور ایسے وقت میں آپ کو امانت کی اتنی زیادہ فکر ہے، اور یہ کس کی امانت ہے؟ یہ انہی کی امانت ہے جو آپ کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی میں کوئی کسر باقی نہ رکھا، جنہوں نے آپ کو برا بھلا کہا، اور جنہوں نے آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، اور ان میں سے بعض کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین گرامی، امانت کی ضد خیانت ہے۔ امانت کا اصل امن ہے، جس کے معنی قلبی سکون ہے۔ آپ کو جس شخص سے خوف نہ ہو، دلی طور پر آپ اس سے مطمئن ہوں گے۔ علماء حضرات نے امانت کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ ہر وہ حق جس کا ادا کرنا، اس کی حفاظت کرنا آپ کے ذمہ ہو، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے ہر وہ چیز جو بندے پر فرض کی گئی ہے امانت کہلاتی ہے۔ لہذا نماز امانت ہے، زکوٰۃ امانت ہے، روزہ امانت ہے، قرض کی ادائیگی امانت ہے، اور سب سے اہم فریضہ ودیعت ہے، اور سب سے اہم ودیعت راز کی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تعالی تمہیں نہایت عمدہ نصیحت کرتے ہیں۔ بے شک یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا۔ بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا یضرنک ما فاتک من الدنیا صدق حدیث وحفظ امانت وحسن خلیقت وعفت طعمت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 4 باتیں اگر تم میں پائی جائیں تو دنیا کا بڑا سے بڑا نقصان ہو جائے تم کو اس کا غم نہیں ہوگا۔ نمبر 1، سچ بولنا، امانت کی حفاظت کرنا، اچھے اخلاق اور پاک و طیب کھانا۔ حضرت نافع مولا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طاف ابن عمر 7 وصلى 2 فقال له رجل من قريش ما أسرع ما طفت وصليت يا أبا عبد الرحمن، فقال ابن عمر أنتم أكثر منا طوافا وصياما ونحن خير منكم بصدق الحديث وحفظ الأمانة وإنجاز الوعد۔ ناظرین گرامی، امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور اس ضمن میں بہت سے اقسام داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو سب سے عظیم امانت ہے، جس کو امانت عظمیٰ کہا جاتا ہے، وہ اتباع دین و شریعت ہے، جس کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ نمبر 2، ہر وہ نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، ہمیں جو بھی نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں اس کی حفاظت کرنا ہمارے ذمے ہے، اور اس کو ایسے ہی استعمال کرنا جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ لہٰذا زبان امانت ہے، ہاتھ امانت ہے، عقل امانت ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں ہمیں دی ہیں، وہ ساری نعمتیں امانت ہے، ہمیں ان امانتوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔ نمبر 3، عزت و پاکدامنی کی حفاظت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت و پاکدامنی جو عطا کیا ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اس کی حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ اپنی ذات کو، اپنے نفس کو ہر قسم کی برائی سے بچانا، ہر قسم کے برے اخلاق سے اس کو پاک رکھنا، پیوریفائی کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، اور ہر قسم کے اچھے اخلاق سے اس کو آراستہ کرنا۔
نمبر 4، اولاد جو اللہ نے ہمیں دی ہیں وہ امانت ہیں، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو اچھا ادب سکھانا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ نمبر 5، وہ تمام کام، وہ تمام چیزیں جو ہمارے سپرد کی گئی ہیں وہ امانت ہیں، اور اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنا وہ خیانت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة قال كيف اضاعتها يا رسول الله قال اذا اسند الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امانتیں ضائع ہو جائیں، امانتیں ضائع کی جائیں تو قیامت کا انتظار کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ امانتوں کا ضیاع کیسے ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا جب کام ایسے لوگوں کے سپرد کیا جائے جو نااہل ہوں۔ نمبر 6، راز امانت ہے اور اس راز کا فاش کرنا خیانت ہے۔ کسی نے آپ سے کوئی چیز کہا، کوئی بات کہی، آپ کے لیے وہ امانت ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کو اس سے لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے پھر بھی اس کا راز فاش نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث الرجل بحدیث ثم التفت فہی امانہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی نے کسی سے کوئی بات کہی اور پھر وہ اپنا رخ موڑ لے تو وہ بات اس کے لیے امانت ہے۔ اسی طریقے سے ودیعت جو ہمارے پاس رکھی گئی چیزیں ہوں کسی بھی شکل میں وہ امانت ہے، اس کو ویسے ہی حفاظت کرنا ہے جس شکل میں ہم نے اس کو لیا ہے۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ امانت کے بہت سارے عظیم فوائد ہیں، اس میں ہماری جان کی، مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت ہے، وصیت، وراثت، شہادت، کتابت، سب کی حفاظت ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر جب یہ امانت کی صفت پیدا ہوگی تو معاشرے کے اندر امن و سکون قائم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہیں پر آج کا 6واں حلقہ ختم کرتا ہوں۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔